آج کے ایک نئے مہمان کے ساتھ سجاد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں تک یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی میری مہمان شخصیت جو ہیں ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ آپ ایک قانون دان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لکھنے لکھانے سے ان کا گہرا تعلق رہا ہے اور ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں اور دوسری کتاب بھی ان کی بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے۔ ان کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے، بہت سے دکھ آئے، سکھ آئے، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پایا، بہت کچھ کھویا۔ تو آج ان کی نجی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی جو آج کی ان کی جو کتاب ہے اس پہ ہم بات کرنے کے لیے آج ان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میری مراد جناب زبیر نبی صاحب۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ وعلیکم السلام سجاد مرزا صاحب، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ جی۔ سب سے پہلے زبیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آپ کی مصروفیت، آپ کا قیمتی وقت، اس قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا۔ تو آج ہم بات کریں گے آپ کی کتاب کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قانون کے بعد پھر کالم نگاری کے بعد پھر آپ نے ایک کتاب بھی لکھی۔ قانون اور کالم نگاری، یہ سفر کیسا رہا آپ کا اور کیسے شروع ہوا؟ اصل میں یہ اردو سے جو میری محبت ہے وہ بچپن سے تھی۔ غالباً میٹرک تک میں نے تمام بڑے مصنفین کو پڑھ لیا تھا، اچھا، یہاں تک کہ سعادت حسن منٹو بھی میں نے پڑھ لیا تھا میٹرک تک۔ اور میری اردو کے سلسلہ میں لکھنے کا، چونکہ میری خطاطی بھی اچھی تھی، میرے والد صاحب نے اس پہ بہت محنت کی تھی، تو پھر میں اس کو لکھنے پر بھی انجوائے کرتا تھا۔ اچھا، یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جو اردو ہے وہ اس کی ٹرمنالوجی قانون میں بہت مشکل ہے۔ قانون کے الفاظ، قانون کو جب ہم اردو میں الیبوریٹ کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ مشکل اردو جو ہے جس میں پرشین کے لفظ زیادہ ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے شروع سے ہی اپنی ڈرافٹنگ کا زور جو تھا وہ اردو پہ دیا کہ میں اردو پہ اپنی پلین ڈرافٹ کرتا تھا۔ اسی طرح جب میں بطور جج کام کرتا تھا تو میں نے اردو میں فیصلے لکھنے زیادہ اہمیت دی، حالانکہ انگلش کی بجائے اردو میں، کیونکہ حالانکہ اردو میں لکھنا فیصلہ بہت مشکل ہے، کیونکہ قانون کی ٹرمنالوجی اردو میں بہت مشکل ہے۔ فیصلہ لکھنا ویسے بھی بڑا مشکل ہے، اردو ہی نہیں، فیصلہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے وہ جو اتنی اس میں پریکٹس کر لی کہ بعد میں جب میں نے کالم لکھنے شروع کیے، پہلے میں تو میں نے قانونی مشورے شروع کیے فیصل آباد کے روزنامہ عوام میں، اخبار میں۔ اس میں لوگوں کے خطوط آتے تھے، میں ان کو سادہ الفاظ میں لکھ کے تو اس کا جواب لکھتا تھا۔ اس کے بعد جب میں 2002 میں کینیڈا آ گیا تو کینیڈا آنے کے بعد میرے لیے اپنا کتھارسس کرنے کے لیے اردو زبان کو میں نے استعمال کیا اور میں نے کالم لکھنے شروع کر دیے۔ یہاں کے نارتھ امریکہ کے بہت سے اخبارات میں پھر ہفتہ وار کالم لکھنے شروع کیے۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی یہ تو ہو گیا آپ کا سفر کالم نگاری کا، قانون سے کالم نگاری کی طرف کیسے آئے آپ؟ اب کالم نگاری سے ہم کتاب کی طرف آئیں گے۔ آپ کی جو کتاب ہے اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور جس کا موضوع، جس کا ٹائٹل ہے سفر شناس، سفر نامہ حجاز مقدس، ترکی، کینیڈا اور پاکستان۔ یہ آپ کی کتاب میرے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہ آپ نے کتاب جو ہے مجھے عنایت کی، اور انشاءاللہ میں نے اس کو کچھ پڑھا بھی ہے، جو خاص اس کے حصے ہیں، اور جو بقیہ حصے شروع والے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ میں ضرور اس کو پڑھوں گا۔ لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بلکہ میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ کتاب لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ سر، میں جب اپنا ماضی کی طرف دیکھتا تھا، جب میں نے اپنا مطالعہ شروع کیا تو ان لوگوں کو میں نے پہچانا ان کی تحریر سے۔ منٹو کو پہچانا میں نے ان کی تحریر سے، عطا اللہ کاظمی کو پہچانا ان کی تحریر سے، مختصر سینتار کو پہچانا میں نے ان کی تقریر سے، اس طرح شبلی نعمانی
جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ان کی جو سیرت النبی میں نے پڑھی تو پھر میں نے پہچانا شبلی نعمانی کو. تو میری زندگی میں ایک خواہش تھی کہ میں اپنی کچھ پہچان بنا جاؤں، لیکن مجھے کالم نگاری اور دنیاوی معاملات سے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ میں کوئی کتاب لکھوں. خواہش تھی لیکن کتاب لکھنے کی ارج پیدا نہیں ہوئی تھی. تو 2017 میں 15 اپریل 2017 کو میں اپنے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے گیا تو مجھے ایک کولن کینسر ڈائیگنوز ہو گیا. جب مجھے کولن کینسر ڈائیگنوز ہوا تو اس کے فوری بعد میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو ایک ایسی بیماری ہے جس میں سروائیول بہت مشکل ہے. تو میں تو کچھ بھی نہیں لکھ سکا. پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں نے اپنی زندگی کے جو وقت گزارے ہیں 65 سال، اس کا کچھ تجربہ تو میں کتاب پہ لکھ جاؤں دنیا میں. تو جس طرح ہمارے انڈو پاک میں ہے کہ جو اپنا راز ہوتا ہے وہ راز لے کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، ہمارے حکیم، ہمارے فلسفی وہ اپنا راز اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں. تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا تھا جو اپنی زندگی کے تجربات ساتھ ہی لے جاؤں. اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی، اور آج 2023 ہے اور اکتوبر 2023. تو اس سلسلہ میں نے نہ صرف ایک کتاب لکھی بلکہ دوسری کتاب کا مسودہ بھی اس وقت زیر طباعت ہے. تو اس کا نام ہے یادوں کی آغوش. تو یہ سفرنامہ اصل میں یہ سفرنامہ ہی نہیں ہے، اس میں میری زندگی کے بہت سے ایسے تجربات ہیں، واقعات ہیں جو کہ سفر کے علاوہ بھی میں نے زندگی میں مطلب میرے اپنے محلے کی جو پوری ہسٹری ہے تاریخ آباد کی وہ پوری اس میں تحریر کی ہوئی ہے، اور بلدیاتی ہسٹری بھی تحریر کی ہوئی ہے. تو اس طرح پھر میں نے اپنا جو ذہن میں آیا وہ لکھتا گیا. اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور میں نے یہ شفت سناس کتاب لکھی. اس سے پہلے کہ زبیر صاحب میں دوسرے سوال کی طرف پڑھوں تو میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ میرے دیکھنے والے یہ جاننا چاہیں گے اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ جی، پہلے میرے ایک کینسر ڈائیگنوز ہوا، پھر اس کے 1 سال بعد دوسرا کینسر ڈائیگنوز ہوا. وہ دوسرا کینسر ابھی تک زیر علاج ہے. اس کے بعد پھر میں ڈائلسس پہ چلا گیا 2 سال پہلے. تو اب ڈائلسس بھی ہوتے ہیں اور میں یہ کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ صحت میری کچھ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن طبیعت میری ٹھیک ہے. نہیں، دیکھنے میں ماشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک، طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ کو زندگی دے اور آپ کا جو لکھنے لکھانے کا جو سفر ہے اللہ پاک ایسے ہی اس کو جاری و ساری رکھے اور ہم لوگ اسی چیز سے فیض یاب ہوتے رہیں. اچھا، میں اگر آپ کی کتاب دیکھوں جس کا نام ہے سفر شناس، اور آپ کو معلوم ہے کہ قلعہ خیبر جو ہے یہ مذہبی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے اس کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ سر، ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، یونیورسٹی کا کلاس ہونے کے بعد جب ظہر کی نماز ہم مسجد نبوی میں آ کے پڑھتے تھے. اچھا. تو وہاں مفتی ضیاء الحق صاحب تھے جو فیصل آباد کے مفتی فیصل آباد تھے. تو وہ بھی میرے کلاس فیلو تھے. تو انہوں نے کہا کہ قلعہ خیبر کا جانے کا پروگرام بنا ہے تو کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ تو میرے لیے خوشی کی انتہا نہ رہی کہ قلعہ خیبر کا ہم اسلامی تاریخ میں بہت ذکر سنتے ہیں، اور پھر قلعہ خیبر سے چند شخصیات اور چند مقامات ایسے ہیں جو کہ دنیا میں جو کہ تاریخ میں ایک امر کیے ہوئے ہیں. تو یہ تقریباً شمال کی جانب مدینہ شریف سے شمال کی جانب 95 کلومیٹر کے فاصلے پر شارع شام پہ شام کو جانے والے راستے پہ یہ قلعہ خیبر ہے. بہت سے قلعے ہیں وہاں خیبر میں. خیبر ایک شہر کا نام ہے، علاقے کا نام ہے. تو بہت سے قلعے ہیں وہاں. جب بنو نذیر کو مدینہ شریف سے نکالا گیا تو انہوں نے جا کے قلعہ قابوس پہ یا وہ قلعے پہ پناہ لی. تو اس قلعے کا اصل نام جو ہے وہ قلعہ قابوس ہے، لیکن تاریخ میں اس کو قلعہ خیبر کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ہم 5 دوست وہاں سے چلے، اور ہمیں ایک ساتھی ایسا تھا جو کہ قلعہ خیبر کو اندر جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ اس نے پچکاری کی تھی، اس کی لکڑی کا کام کیا تھا. وہ ملتان سے تعلق رکھتے تھے. وہ ہمارے ساتھ طالب علم نہیں تھے لیکن وہ ہمارے دوست تھے. تو وہ ہمیں لے گئے. وہاں جا کے دیکھا تو چاروں طرف سے اس کو آہنی بار لگی ہوئی تھی، اور وہاں باقاعدہ طور پہ پولیس کے جوان متعین تھے، پہرا دے رہے تھے.
تو ہم وہاں گئے تو سب سے پہلے تو اس چشمے پہ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی تلوار گاڑی تھی تو وہاں سے چشمہ نکلا تھا، کیونکہ قلعہ خیبر کے دامن میں کوئی پانی نہیں ہے، بالکل پانی کے بغیر ہے، تو وہاں میٹھا اور ٹھنڈا پانی نکلا۔ تو یہ تقریباً حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کو قابوس کو فتح کرنے کے لیے ایک مہم کی قیادت فرمائی اور وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو مئی کا مہینہ تھا، اور مئی کے مہینے 628 ہجری میں، تو مئی کے مہینے میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو بہت بار حملہ کیا۔ قلعے کی کچھ ساخت ایسی ہے کہ وہ ایک مخروطی چوٹی پہ وہ قلعہ موجود ہے، پہاڑ کی مخروطی چوٹی ہے، اس چوٹی پہ وہ قلعہ ہے، اور قلعے کے اندر انہوں نے پرچھتیاں ڈال کے وہاں سوراخ کیے ہوئے ہیں، تو جب کوئی سپاہ نیچے سے اوپر جاتی تھی اس کو فتح کرنے کے لیے تو وہ اوپر سے بھاری پتھر چھوڑتے تھے، اور تمام راستے ان بھاری پتھروں کی زد میں تھے۔ جب 2-3 مہم ناکام ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں آج اس کو جھنڈا عطا کروں گا جو اس قلعے کو فتح کرے۔ تمام صحابہ کرام کو رات کو نیند نہیں آئی، کہ ان کی خواہش تھی کہ کاش ہمیں یہ جھنڈا عنایت فرمایا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کدھر ہے؟ حضرت علی کو طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ حضرت علی تو آشوب چشم کی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ علیل ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو پھر بھی بلایا جائے۔ جب حضرت علی تشریف لائے تو ان کی آنکھیں بھی بند تھی آشوب چشم کی وجہ سے، اور بہت زیادہ تکلیف تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا تو اسی وقت ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے صحتیاب کر دی۔ پھر آپ نے ان کو جھنڈا دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی تلوار ذوالفقار اور اپنی بھارے ڈال کے ساتھ آپ نے اس طرف سفر شروع کیا۔ اب وہ اوپر سے پتھر پھینک رہے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ید اللہ کا بھی خطاب ملا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاتھ، اسد اللہ بھی ہیں، تو انہوں نے ان پتھروں کو اپنی ڈال پہ روکا جو کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ وہ ڈال کے ساتھ اوپر چلے گئے، اور وہ جو قلعہ تھا، قلعے کا دروازہ وہ بھاری لکڑی کا بنا ہوا تھا، وہ کھجور کے تنوں سے بنا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ قلعہ جو وہ دروازہ تھا وہ اکھاڑا، اس کو ڈھال کے طور پہ ان سوراخوں کے نیچے رکھ دیا تاکہ مسلمان سپاہ اوپر چڑھ سکیں۔ ہم جب وہاں گئے تو ایک خفیہ راستہ جو کہ اس ہمارے کارپینٹر دوست نے بتایا تھا، اس راستے سے ہم اوپر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہمیں سفر کرنا پڑا چوٹی کی طرف جاتے ہوئے، تو اس راستے سے ہم چلے گئے تو ان چرتوں کی نظر سے ہم بچ کے جب وہاں گئے تو وہ دروازہ جو تھا وہ اس طرح لگتا تھا کہ جیسے اس کا جو مین گیٹ ہے کسی نے اکھڑا ہوا ہو۔ ہم اندر داخل ہوئے تو وہ مین گیٹ وہاں پڑا تھا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اکھاڑا تھا، وہ مین گیٹ اندر پڑا تھا۔ اس کی آپ دیکھ لیں کہ 3-3, 4-4 فٹ بلند موٹی گیلیاں جو تھی کھجور کے تنوں کی، وہ ایک نیچے بچھائی ہوئی تھی، اس کے اوپر آپ مخروطی طور پہ رکھ لیں، اس کے اوپر تیسری رکھ لیں، اس طرح 3 تہیں جو ہیں انگرت لوہے سے وہ آپس میں ملی ہوئی تھی۔ تو دیکھ کے اس کو ہم 5 آدمی تھے اور سارے 30 کی ایج میں تھے، تو ہم نے اس کو دروازے کو ہلانے کی کوشش کی تو ہم سے وہ ہلا نہیں، اتنا بھارا دروازہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا ڈھال بنا کے تو وہ اس کے اوپر چلے گئے۔ انہی کا کمال تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس مسجد کا دیکھا، جو مسجد ہمارے وہ دوست نے کارپینٹر نے اس میں کام کیا تھا، تو بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی تھی، لیکن جو قلعہ تھا وہ بڑے خستہ حالت میں تھا، اور 1300 سال سے اس دروازے پہ آپ سمجھیں کہ بارش بھی ہو رہی تھی، اس پہ دھوپ ہی پڑی ہوئی تھی، اس پہ سرد و گرم ساری موسم تھے،
لیکن اس کی ابھی وزن اتنا تھا کہ وہ ہم نہیں ہلا سکتے. پھر ہم نے دیکھا کہ قلعے کے اندر ایک کنواں ہے اور اس کی تہ نہیں دکھائی دے رہی. تو پتہ چلا کہ قلعے کے اندر انہوں نے اتنا زبردست کنواں بنایا ہوا ہے کہ وہ ساری پانی کی ضرورت اس کنویں سے پوری کرتے تھے، جبکہ اس کے دامن میں کوئی پانی نہیں تھا. قلعے کے دامن میں، اس چوٹی کے دامن میں کوئی پانی نہیں تھا، لیکن وہ اسے وہاں ایک لاج پڑی تھی اور ایک بوکا پڑا تھا. میں نے اپنے ساتھیوں کی اجازت سے وہ بوکا اس میں پھینکا. 2-3 منٹ کے بعد بھی بوکا جو ہے وہ جا کے نیچے نہیں لگا. آپ اس کی گہرائی کا اندازہ کر لیں کہ کم از کم 600 فیٹ 700 فیٹ سے زیادہ گہرا وہ کنواں ہوگا. اس کے نیچے پانی ہوگا، اس سے وہ گزارا کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پرچھتیوں کا جب معائنہ کیا تو پرچھتیاں اتنی بڑی بڑی تھی کہ اس میں 10-10 آدمی اس سوراخ پہ کھڑے ہو سکتے تھے. وہ وہاں پتھر اکٹھے کر کے وہاں سے پتھر پھینکتے تھے تاکہ کوئی بھی سپاہ اوپر نہ جا سکے. اور یہ قلعے کی تعمیر میں سمجھتا ہوں کہ اہرام مصر کے بعد بہت بڑا ایک وہ تھا نمونہ، آپ کہہ لیں کہ تعمیر کا نمونہ تھا جو وہ قلعہ تھا. اس قلعہ کی فتح کے بعد پھر یہودیوں کا جو زور تھا، جو وہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے، جو سپاہوں وہ اپنی مالی امداد کرتے تھے، وہ ساری ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں جو ہے اس سے نصف جو ہے خراج لینا شروع کر دیا مسلمانوں نے. بالکل ٹھیک. اب جو ہے ہم ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہے، تاریخی حوالے سے دیکھ لیں، مذہبی حوالے سے دیکھ لیں، قلعہ خیبر کی اگر ہم بات کریں، اس کے لیے ہمیں بہت سارا وقت چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے، لیکن آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت سارا علم ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. تو میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کی کتاب جس کا نام سفر شناس ہے، تو ہجر اسود جو ہے اس کا بھی آپ نے اس کی تاریخ کا بھی تذکرہ کیا ہے اس میں، تو اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ سر حجر اسود جب سب سے پہلی تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی، تو حجر اسود اس وقت آسمان سے نازل ہوا اور حجر اسود کو وہاں نصب کیا گیا. پھر حجر اسود کی بڑی لمبی تاریخ ہے کہ 2-3 بار خانہ کعبہ جب شہید ہوا تو اس کو پھر حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے ایک بار تمام جو مکہ کے عمرہ تھے ان میں تنازع ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہ رکھ کے ان کو چادر کے کونے پکڑوائے اور خود اپنے ہاتھ سے نصب فرمایا. لیکن حجر اسود کی ایک اور تاریخ ہے. یہ تقریباً 317 ہجری میں بحرین کا ایک حکمران تھا ابو طاہر سلیمان کرامتی. ابو طاہر سلیمان کرامتی. اس نے 317 ہجری میں ذی الحج میں خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور اس سال تاریخ میں پہلی بار حج موقوف ہوا. اس سال حج نہیں ہو سکا، تو وہ وہاں سے حجر اسود کو اکھاڑ کے اپنے ساتھ لے آیا. اور جب وہ حجر اسود کو لا رہا تھا تو اس کے 40 اونٹ حجر اسود کے بوجھ سے رستے میں مر گئے. وہ حجر اسود کو لے آیا تو 22 سال تک مسلمانوں نے کوشش کی کہ وہ حجر اسود واپس اپنی جگہ چلے جائے، لیکن اس کا مطالبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ مسلمان پورا نہیں کر سکتے تھے. تو پھر 22 سال کے بعد وہ 30,000 دینار کے عوض حجر اسود واپس کرنے پہ تیار ہوا. جب حجر اسود کی واپسی کے لیے خلیفہ نے آدمی بھیجا تو وہ تھے حضرت عبداللہ، وہ بہت بڑے عالم تھے، تو ان کو بھیجا کہ آپ حجر اسود کو لے کے آئیں. جب وہ بحرین پہنچے 30,000 دینار کے ساتھ، 30,000 دینار کے ساتھ وہ اس کو دینا تھا اور حجر اسود واپس لینا تھا. تو اس بندے نے یہ چلاکی کی کہ اس نے ایک خوشبودار پتھر، کالے رنگ کا پتھر فیک وہ انہیں پیش کر دیا کہ یہ حجر اسود ہے. تو عبداللہ نے وہ حجر اسود اٹھایا اور پانی میں رکھا تو وہ پانی میں ڈوب گیا، کیونکہ حجر اسود کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پانی میں تیرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے اسے آگ لگائی تو آگ وہ پتھر چٹک گیا اور گرم ہو گیا. تو حجر اسود گرم نہیں ہوتا، حجر اسود گرم نہیں ہوتا بلکہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے. تو پھر
اس نے کہا کہ یہ ہمیں اصلی حجر اسود واپس کرو. تو پھر کرامتی نے ایک لفظ کہا, اس نے کہا کہ مسلمانوں کی روایات اتنی مضبوط ہیں کہ ان سے دھوکہ نہیں کیا جا سکتا. تو پھر اس نے اصلی حجر اسود پیش کیا. حجر اسود پانی میں تیرا, اسی طرح جب اس کو آگ دکھائی تو وہ ٹھنڈا رہا. تو پھر اس کو ایک اونٹنی پہ, اونٹنی برق رفتاری سے اس کو واپس حجر اسود کو تیز رفتاری کے ساتھ ایک اونٹنی, جاتے ہوئے 40 اونٹنے مرے تھے, لیکن ایک اونٹنی اس کو لے کے وہ چلی گئی. اور بات یہ ہے کہ یہ جو تمام واقعہ ہے نا, یہ ہمارے ایک نیشنل ہیرو ڈاکٹر قدیر نے تحریر کیا ہے. کیا بات. اور اس کی تحقیق بھی کتاب میں دی ہوئی ہے کہ کہاں سے یہ تحقیق ہوئی. تو حجر اسود کا یہ واقعہ جو ہے نا, یہ میرے لیے ایک بڑا ہی ایک سبق آموز واقعہ تھا. زبیر صاحب, آپ کی جو کتاب ہے نا, اگر میں اس کا مطالعہ کروں جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے, کہ آپ کے اس سفر میں, آپ کے سفر نامے میں ہر پڑاؤ جو ہے وہ دوسرے پڑاؤ سے بڑھ کر ہے. قاری کا دل کرتا ہے کہ آگے کیا ہے, آگے کیا ہے, لیکن وقت جو ہے یہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم گفتگو کا سلسلہ اور آگے بڑھائیں. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اپنی کتاب جس کا نام سفر شناس ہے, اس حوالے سے آپ نے مختصر اس کے بارے میں جو ہے وہ تعارف پیش کیا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. آئندہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین کا. جی, ہمارے ساتھ موجود تھے زبیر نبی صاحب, جو قانون دان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے مصنف بھی ہیں. لکھنے لکھانے سے ان کا گہرا تعلق ہے. آج ان کی کتاب سفر شناس کے حوالے سے ہم نے مختصر بات کی. امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. سجاد مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.